شاٹر آئلینڈ کی سٹوری شروع ہوتی ہے پولیس آفیسر ٹیڈی ڈینیلز اور اس کے پارٹنر چک سے۔ دونوں بندے بوٹ میں بیٹھے ایک آئلینڈ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ٹیڈی کی طبیعت ہمیں کچھ خراب لگتی ہے، لگتا ہے اسے سی سکنس ہے۔ پتہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس آئلینڈ پہ بیسڈ ہے ایک مینٹل انسٹیٹیوشن جہاں پہ وائلنٹ پیشنٹس کو رکھا جاتا ہے۔ ٹیڈی اور چک ملتے ہیں اس انسٹیٹیوشن کی مینجمنٹ کے ایک آفیشیل ڈاکٹر جان کالی سے۔ کالی ان کو بتاتا ہے کہ ایک پیشنٹ ہے جس کا نام ہے ریچل سولانڈو، جو اپنے روم سے انڈر مسٹیریس سرکمسٹانسز غائب ہو چکی ہے۔ اس کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ اس مینٹل انسٹیٹیوشن کی سیکیورٹی سخت ہے، گارڈز ہیں ہر طرف، الیکٹریکل فینسز ہیں دیواروں کے اوپر، میننگ یہاں سے اسکیپ کرنا کسی کا بھی لیٹ الون کسی مینٹلی انویل بندے کا ناممکن سا فیٹ لگتا ہے۔ خیر، ٹاسک دونوں آفیسرز کا ہوتا ہے انویسٹیگیٹ کرنا ڈس اپیئرنس کو اس ریچل سولانڈو کی۔ ریچل ہمیں پتہ چلتا ہے ایک ایسی پیشنٹ ہے جس نے اپنے 3 بچوں کو اپنے ہاتھوں سے پانی میں ڈبو کے مار دیا ہوتا، لیکن اس ریالٹی کو ماننے سے وہ انکاری ہوتی ہے۔ اسے لگتا ہے اس کے بچے ابھی بھی زندہ ہیں اور وہ کسی مینٹل انسٹیٹیوشن کی پیشنٹ نہیں بلکہ کسی ہوٹل ٹائپ جگہ میں سٹے کر رہی ہے۔ ٹیڈی کو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ کیسے کوئی اس بات کو ڈینائی کر سکتا ہے کہ اس نے اپنے ہی بچوں کا قتل کیا ہے، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے یہ نہ پتہ ہو کہ وہ ایک مینٹل انسٹیٹیوٹ کی پیشنٹ ہے۔ جس کے جواب میں ڈاکٹر کاولی اسے کہتا ہے ہم اپنی مرضی سے چوز نہیں کرتے اپنی ذہنی کنڈیشن کو، یعنی یہ چیزیں ایک پیشنٹ کے بس سے باہر کی ہوتی ہیں۔ ٹیڈی اور چک انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اس انسٹیٹیوٹ کے پیشنٹس اور سٹاف کو۔ ان کا ریاکشن ہمیں کچھ عجیب سا لگتا ہے ایسا ہے کہ سٹاف کو ٹرین کر کے یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے، جیسے کچھ چھپائے جانے کی اٹیمپٹ ہو رہی ہے۔ ٹیڈی کو لگتا ہے پیشنٹ ریچل خود سے نہیں بھاگی بلکہ اسے مدد ملی ہے انسٹیٹیوٹ کے اندر سے بھگانے میں۔ کس مقصد کے لیے اسے بھگایا گیا یہ ٹیڈی کو اور ویورز کو ابھی تک نہیں پتہ ہوتا۔ ٹیڈی ایک پرٹیکولر پیشنٹ کے بارے میں سب پیشنٹ سے انٹرویو کے دوران پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس پیشنٹ کا نام ہوتا ہے اینڈریو لیڈس۔ ناؤ کیوں ٹیڈی بار بار اس بندے کے بارے میں پوچھتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ٹیڈی کا پارٹنر چک اس سے پوچھتا ہے۔ ٹیڈی اس کو بتاتا ہے کہ میری وائف مر چکی ہے اور جس اپارٹمنٹ میں ہم رہتے تھے اس اپارٹمنٹ کو اس ذہنی مریض اینڈریو لیڈس نے آگ لگا دی۔ اس آگ نے بقول ٹیڈی کے اس کی بیوی کی جان لے لی۔ اب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی ایز آڈینس ممبرز کہ ٹیڈی کا ارادہ کیا ہوتا ہے اینڈریو لیڈس کو لے کے۔ اگر وہ اس سے یہاں ملتا ہے وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا، اسے کیا کہے گا؟ لیکن بہرحال اسے لگتا ہے اینڈریو لیڈس اس انسٹیٹیوٹ کے وارڈ سی میں ٹھہرا ہے جہاں سب سے زیادہ وائلنٹ کرمنلز کو رکھا جاتا ہے۔ ٹیڈی کی طبیعت ہم نوٹس کرتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بگڑتی جا رہی ہے۔ وہ کہتا ہے اسے مائیگرینس کا پرابلم ہے، اسے ڈاکٹر کاولی جس کے لیے مائیگرین کی پلز دیتا ہے۔ ٹیڈی کو ویژنز آتے ہیں جن میں وہ اپنی بیوی کو دیکھتا ہے اور کبھی کبھی اس کی بیوی کے ساتھ ایک چھوٹی لڑکی ہوتی ہے۔ Now this is important to note because according to Teddy اس کی اپنی بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ پھر یہ چھوٹی لڑکی کون ہوتی ہے؟ On a side note ٹیڈی کے ساتھ انٹرویو میں ایک پیشنٹ چھپکے سے ٹیڈی کی ڈائری میں اسکرول کرتی ہے ورڈز رن، میننگ وہ میسیج یہ دیتی ہے کہ بھاگ جاؤ اس جگہ سے۔ ٹیڈی چک کے ساتھ ریچل کو ڈھونڈنے باہر نکل جاتا ہے۔ چک ٹیڈی سے پوچھتا ہے کہ وہ یہاں کیسے پہنچا، دونوں اس کیس سے پہلے کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملے ہوتے۔ ٹیڈی جواب یہ دیتا ہے کہ میں نے اس مینٹل انسٹیٹیوشن کے بارے میں لوگوں سے سوال پوچھے لیکن کسی نے مجھے کچھ بتایا نہیں۔ پھر میرا سامنا یہاں ایک بندے سے ہوا جو پہلے اس جگہ میں پیشنٹ تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہاں سیکرٹ ایکسپیریمنٹس کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں، دماغی ایکسپیریمنٹس اسپیسیفکلی، جیسے نازیز نے جرمنی میں کیے۔ ٹیڈی کہتا ہے میرا ارادہ ہے ثبوت اکٹھے کر کے اس فیسلٹی کی حقیقت کو ایکسپوز کرنے کا دنیا کے سامنے۔ جب ٹیڈی اور چک واپس آتے ہیں اپنی سرچ سے انہیں پتہ چلتا ہے ریچل مل گئی ہے، اسے ڈھونڈ لیا گیا ہے۔ ٹیڈی اور چک ڈاکٹر کاولی کی موجودگی میں ریچل سے ملتے ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے ریچل کہاں تھی، وہ کہتی ہے میں اپنے بچوں کو اسکول بھیج کے لیک میں سویم کرنے چلی گئی۔ اگین اسے ابھی بھی اس بات پہ یقین نہیں ہوتا اس نے اپنے بچوں کا قتل کیا ہے۔ وہ ابھی بھی سمجھتی ہے اس کے بچے زندہ ہیں اور یہ کہ وہ یعنی ریچل خود کسی مینٹل انسٹیٹیوٹ کی پیشنٹ نہیں ہے بلکہ کسی ہوٹل نما جگہ میں ٹھہری ہوئی ہے۔
اگلے دن چک اور ٹیڈی وارڈ سی میں جاتے ہیں جہاں ٹیڈی کو وہی پیشنٹ ملتا ہے جس نے بقول ٹیڈی کے اس جگہ کا پول کھولا ہوتا ہے، جو چیز پرومپٹ کرتی ہے ٹیڈی کو کہ وہ اس جگہ پہ آئے اور اس کو انویسٹیگیٹ کریں ان دا فرسٹ پلیس۔ وہ پیشنٹ سیمنگلی ری افرم کرتا ہے اپنے بلیفز کو اس جگہ کے بارے میں کہ یہاں سیکرٹ ایکسپیریمنٹس کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں۔ ٹیڈی کو شک ہوتا ہے کہ اس کا پارٹنر چک انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کہیں ملا ہوا ہے۔ چک اور ٹیڈی کی بحث ہوتی ہے جس کے بعد ٹیڈی اکیلا نکل پڑتا ہے اس آئلینڈ کے لائٹ ہاؤس کی طرف۔ ٹیڈی کو بتایا یہ جاتا ہے کہ لائٹ ہاؤس وہ جگہ ہے جہاں پہ سیکرٹ ایکسپیریمنٹس کنڈکٹ ہو رہے ہیں۔ جب ٹیڈی لائٹ ہاؤس کے قریب پہنچتا ہے وہ ریئلائز کرتا ہے کہ وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے لائٹ ہاؤس تک کا زمینی راستہ کٹ چکا ہے۔ ٹیڈی کو ایک غار نظر آتا ہے جس سے روشنی نکل رہی ہوتی ہے۔ ٹیڈی جب اس غار کے اندر جاتا ہے اس کا سامنا ایک عورت سے ہوتا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے میں اصل ریچل سولانڈو ہوں، وہی عورت جس کی ڈس اپیئرنس انویسٹیگیٹ کرنے ٹیڈی یہاں آتا ہے۔ وہ کہتی ہے میں ایک ڈاکٹر ہوں، پہلے اس جگہ کی امپلائی تھی، اور جب مجھے پتہ چلا کہ یہ لوگ یہاں انسانوں پہ اللیگلی ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں اور جب میں نے ایکسپوز کرنے کی کوشش کی انہوں نے مجھے ہی ایک پیشنٹ میں بدل ڈالا اور مجھے ایڈمٹ کر دیا۔ وہ کہتی ہے ٹیڈی کے ساتھ بھی وہ یہی کر رہے ہیں، اسے ملاوٹ زدہ پانی، کھانا، دوائی اور ایون سگریٹس دیے جا رہے ہیں تاکہ اس کے دماغ پر اثر پڑے تاکہ اسے ایڈمٹ کر دیا جائے۔ ٹیڈی کو بھی یہی لگتا ہے کہ جب اس نے اس جگہ کے بارے میں سوال پوچھنے شروع کیے مین لینڈ میں اس پیشنٹ کے وسل بلو کرنے کے بعد، اس چیز نے اٹینشن ڈرا کی اس انسٹیٹیوٹ کی ٹیڈی کی طرف۔ انہوں نے ریچل کی ڈس اپیئرنس کو اپرچونٹی کے طور پہ یوز کیا ٹو لیور ٹیڈی تاکہ ٹیڈی کو پاگل ڈکلیئر کر کے اس سے جان چھڑائی جا سکے۔ ٹیڈی سمجھتا ہے اس نے اس جگہ کی اصلیت، اس جگہ کی کنسپیریسی ڈسکور کر لی ہے، اب وہ مین لینڈ جا کے سب کو بتائے گا یہاں اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ جب ٹیڈی سو کے اٹھتا ہے غار میں تو ڈاکٹر ریچل اس کو کہتی ہے کہ وہ یہاں سے چلا جائے، اس کی پریزنس انسٹیٹیوشن کی اٹینشن اس جگہ پہ اور الٹیمیٹلی ریچل پہ لا سکتی ہے۔ ریچل کہتی ہے وہ خود اکیلے مینج کر لے گی۔ جب ٹیڈی واپس انسٹیٹیوشن جاتا ہے اسے اپنا پارٹنر چک کہیں نہیں ملتا۔ اس کو شک ہوتا ہے کہ شاید انسٹیٹیوشن والے چک کو لائٹ ہاؤس کی طرف لے گئے ہیں جہاں وہ اس پہ ایکسپیریمنٹس کریں گے۔ وہ ڈاکٹر کاولی کی کار کو بام سے اڑا کے ڈائیورژن کریٹ کرتا ہے اور لائٹ ہاؤس کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ ایک گارڈ ہوتا ہے جو پہرا دے رہا ہوتا ہے۔ ٹیڈی اس پہ حملہ کر کے اس کی گن چھین لیتا ہے۔ جب وہ لائٹ ہاؤس پہ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے لائٹ ہاؤس تو خالی ہے، وہاں پہ تو کوئی ایکسپیریمنٹس نہیں ہو رہے۔ جب وہ سب سے اوپر کے کمرے میں انٹر ہوتا ہے وہاں وہ ڈسکور کرتا ہے چیئر پہ بیٹھے ڈاکٹر کاولی کو۔ وہ سرپرائزڈ ہو جاتا ہے یہ دیکھ کے کہ ڈاکٹر کاولی یہاں کیا کر رہا ہے۔ کاولی ٹیڈی کے آگے یہ ریولیشن رکھتا ہے کہ ٹیڈی 2 سال سے اس انسٹیٹیوٹ کا پیشنٹ ہے۔ ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ٹیڈی ورلڈ وار 2 میں ایک امریکن سولجر ہوتا ہے۔ جب وہ نازی کنسنٹریشن کیمپ کو لبریٹ کرتا ہے تو وہ ان اٹراسٹیز کو جو نازیز نے وہاں پہ قید انسانوں پہ مسلط کی ہوتی ہیں دیکھ کے ٹرامیٹک سٹریس ڈیولپ کر لیتا ہے۔ اس ٹرامیٹک سٹریس کو وہ اپنے ساتھ واپس لاتا ہے اپنے ملک۔ اس ٹرامیٹک سٹریس کی وجہ سے وہ شراب بہت زیادہ پینے لگ جاتا ہے اور اپنی بیوی کو اگنور کرتا ہے۔ ٹیڈی واپس آ کے ایک US مارشل بن جاتا ہے، یعنی ایک پولیس آفیسر۔ ہمیں پتہ یہ لگتا ہے کہ اس کی بیوی ایک شدید ذہنی مرض میں مبتلا ہے۔ وہ ان کے اپارٹمنٹ کو آگ لگانے کی اٹیمپٹ کرتی ہے۔ ٹیڈی اس کا علاج کروانے کے بجائے اسے کسی دوسری جگہ ایک لیک کے کنارے گھر میں ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ ایک دن جب وہ اپنے کام سے گھر آتا ہے اسے پتہ چلتا ہے اس کی بیوی نے اس کے 3 بچوں کو ایک کے بعد ایک پانی میں ڈبو کے مار دیا ہے۔ جب وہ یہ منظر دیکھتا ہے وہ کوائٹ نیچرلی ڈیوسٹیٹ ہو جاتا ہے اور اپنی بیوی کو اپنی بندوق سے قتل کر دیتا ہے۔ اب ٹیڈی ان ٹرامیٹک میموریز کے ساتھ ڈیل کرنے کے بجائے اس مینٹل انسٹیٹیوٹ میں جہاں وہ ایک پیشنٹ ہوتا ہے ایک الیبوریٹ سی کہانی گھڑتا ہے۔ اس کہانی میں وہ ابھی بھی ایک US مارشل ہوتا ہے جو اپنے پارٹنر کے ساتھ ایک مسنگ پیشنٹ ریچل سولانڈو کے کیس کو انویسٹیگیٹ کرنے آتا ہے، اور ان دا پروسیس ایک ہیوج کنسپیریسی انرتھ کرتا ہے کہ اس فیسلٹی میں غیر قانونی غیر انسانی ایکسپیریمنٹس کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے ریچل سولانڈو ایناگرام ہے ڈولورس چنال کا، جو ٹیڈی کی بیوی کا ریئل نیم ہوتا۔ جو ریچل ہم نے ہاسپٹل میں پہلے دیکھی ہوتی ہے وہ ہاسپٹل کی کوئی نرس ہوتی ہے جو ایکٹ کر رہی ہوتی ہے، جو رول پلے کر رہی ہوتی ہے ایز ریچل، اور ٹیڈی کا اصل نام ہوتا ہے اینڈریو لیڈس۔
دیٹس رائٹ، جس پیشنٹ کو وہ یہاں پہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، جس کو ٹیڈی اور ہم اب تک سمجھتے ہیں کہ وہ رسپانسبل ہے فار برننگ دی اپارٹمنٹ، جو بنتا ہے کاز ٹیڈی کی بیوی کی ڈیتھ کی، ویل پتہ یہ چلتا ہے کہ اے یہ سب کہانی جھوٹی ہے، اور بی اینڈریو لیڈس ٹیڈی خود ہے۔ ٹیڈی ایک ڈیلوژنل پیشنٹ ہوتا ہے جو اپنی ریالٹی کو کنفرنٹ نہیں کر پاتا، اسپیسیفکلی اس بات کو کہ اس نے اپنی بیوی کو اگنور کیا جب وہ سائنس شو کر رہی تھی مینٹل ڈسٹربنس کے۔ جب اس نے ان کے اپارٹمنٹ کو آگ لگانے کی کوشش کی ہوتی ہے، ٹیڈی اسے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جاتا۔ اس کی یہ اگنورنس اس کے بچوں کی جان لے لیتی ہے اور اسے اپنی بیوی کا قاتل بنا دیتی ہے۔ ٹیڈی یہ باروک کمپلیکس قسم کی کہانیاں گھڑتا ہے جس میں یہ سب سچے ٹرامیٹک ایونٹس کبھی ہوئے ہی نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر کاؤلی اور چک، جو اصل میں ٹیڈی کا پرسنل سائیکائٹرسٹ ہوتا ہے، جس کا اصل نام ڈاکٹر شیہن ہوتا ہے، ایک پلان ڈیوائز کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اگر ہم کچھ دنوں کے لیے رول پلے کریں، یعنی ہم اینڈریو کو یعنی ٹیڈی کو اس کے ڈیلوژنل نیریٹو کو ان ریئل لائف پلے آؤٹ کرنے دیں، تو وہ خود ہی اس نتیجے پہ پہنچ جائے گا کہ یہ سب ایک کہانی ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ ریئلائز کر لے گا یہ سب کچھ، اور شاید وہ ٹھیک ہو جائے۔ شاید وہ اس حقیقت کو تسلیم کر لے کہ وہ اس جگہ پہ ایک پیشنٹ ہے، اور کئی سالوں سے اس جگہ پہ پیشنٹ ہے، جس نے اپنا ذہنی توازن کھو لیا جب اس کی بیوی نے اس کے بچوں کو مار ڈالا، اور جس کے رسپانس میں اس نے اپنی بیوی کو مار ڈالا۔ I think it's an excellent film. It's one of my favorite movies of all time. It's a story about an unreliable narrator. اس فلم کی سب سے بڑی تھیم ہے مینٹل ہیلتھ۔ ٹیڈی کی لائف اور اس کی سینٹی ڈسٹروائے ہو جاتی ہے اس کی بیوی کی مینٹل ہیلتھ کنڈیشن کے ریمیفیکیشن سے۔ مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ڈیل کرنے کی ڈفرینٹ اپروچز دیکھنے کو ملتی ہیں ہمیں۔ ٹریڈیشنل اپروچ کہتی ہے ان پیشنٹس کو زنجیروں میں جکڑے رکھو جانوروں کی طرح اور گولیاں کھلاؤ، اور ایک ہوتی ہے ڈاکٹر کاؤلی کی اپروچ، جو سمجھتا ہے ان پیشنٹس کو اگر ہم سبجیکٹ کریں ٹو یونیک، انوویٹو، نیو، اسمارٹ اینڈ ہیومین ویز آف ٹریٹمنٹ، فار انسٹنس لسننگ ٹو دیم، رول پلئنگ دیئر ڈیلیوژنز ان کیس آف ٹیڈی، انہیں ہیلتھی، اوپن اور نرچرنگ انوائرمنٹ میں رکھیں تو دے اسٹینڈ اے بیٹر چانس آف ہیلنگ۔ فلم کے اینڈ پہ ہمیں لگتا ہے ڈاکٹر کاؤلی کا میتھڈ فلاپ ہو چکا ہے کہ ڈسپائٹ ہز ناول اینڈ ایکسپیریمنٹیو میتھڈز، ٹیڈی اپنے ڈیلوژنس کو بریک نہیں کر پایا، وہ ابھی بھی اپنے آپ کو پیشنٹ سمجھنے سے انکاری ہے۔ لیکن فلم کی لاسٹ لائن جو ٹیڈی ڈیلیور کرتا ہے، از اٹ بیٹر ٹو لیو ایز اے مانسٹر اور ڈائی ایز اے گڈ مین، پرہیپس اس بات کی طرف انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ٹیڈی نے بریک کر لی ہیں ڈیلوژنس کو، اور وہ اپنی ریالٹی کو ایکسیپٹ کر بیٹھا ہے۔ لیکن چونکہ اس کی ٹرامیٹک میموریز اتنی پینفل ہیں، وہ ابھی بھی پریٹینڈ کر رہا ہے کہ وہ بیمار ہے تاکہ اسے لوبوٹمائز کیا جائے، تاکہ وہ فار آل انٹینٹس اینڈ پرپزز مر جائے۔